السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، آیا کہ عشاء کی نماز کے اندر ایک وتر پڑھ سکتے ہیں؟ تو ناظرین، اسی حوالہ سے ہم آپ کو مفتی عبدالرحمن عابد حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بھی دکھائیں گے، اور ساتھ ہی ہم مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کیا موقف ہے، اور مفتی عبدالرحمن عابد حفظہ انہوں نے بڑی کیا جواب دیا، اور کیسا تفصیلاً جواب دیا۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ہم وہ دونوں ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی واللہ سے ہم بھی صحیح البخاری کی ایک دو احادیث پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وبرکاتہ۔ نماز وتر سنت مؤکدہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی سنتیں اور وتر نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے وتر کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھا ہوا ہے، اور وہ وتر کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر تب سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز مکمل ہوئی ہے، حالانکہ وتر یہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ وتر پڑھنے کی اس شخص کو اجازت دی ہے جس کو تہجد کے ٹائم اٹھنے کی امید نہ ہو، وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے۔ وتر چونکہ رات کی نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، اپنی رات کی سب سے آخری نماز وتر بنایا کرو۔ تو یہ سب سے آخر میں وتر ہی پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین باب صلاۃ اللیل مثنی مثنی کے اندر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وتر ایک رکعت ہے رات کے آخر میں۔ تو صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً، جب تم میں سے کسی کو خطرہ ہو صبح طلوع ہونے کا تو ایک رکعت پڑھ لے۔ تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، وہ اس کے لیے وتر بنا دے گی جتنی رات کی اس نے نماز پڑھی ہے، یہ ایک رکعت پڑھنا اس سے ساری اس کی رات کی نماز وتر بن جائے گی۔ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے نبی کا عمل بھی یہی تھا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کی دو دو رکعتیں پڑھتے تھے، اور آخر میں ایک رکعت پڑھ لیتے تھے، اور حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے۔ تو اصل وتر ایک ہی رکعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وتر بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ جب 3 وتر پڑھنے ہیں تو اس کا جو مسنون اور صحیح سند سے ثابت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے، اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھے، یہ 3 وتر ہو گئے۔ 3 وتر 2 سلاموں اور 2 تشہدوں کے ساتھ، یہ صحیح پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر وہ مغرب کی نماز کی طرح وتر پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد بیٹھتے ہیں، پھر سلام پھیرنے کے بغیر اٹھ جاتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وتروں کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ، تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کر کے مغرب کی نماز کے مشابہ بنا دی ہے۔ تو یہ طریقہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ چلتا ہے عام لوگوں میں، 3 رکعت پڑھتے ہیں بغیر تشہد کے، درمیان میں آخری رکعت میں تشہد ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی جن احادیث کے اندر آتا ہے ان میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ساری کی ساری روایات وہ معلول ہیں، سب کی سندیں ضعیف ہیں۔ کسی میں مدلس راوی ہے جو ان سے بیان کرتا ہے، جیسے قتادہ رضی اللہ عنہ مدلس اور ان سے بیان کرتے ہیں،
किसी में मतरूकुल हदीस रावी हैं, किसी में हसन बसरी की तदलीस है और मुआनन रिवायत है। कोई एक रिवायत भी सही सनद से साबित नहीं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नबवी जिंदगी 3 वितर एक सलाम के साथ पढ़े हों और आपने सिर्फ आखिरी तीसरी रकत में तशहुद किया हो, ऐसी कोई एक सनद भी सही सनद से साबित नहीं है। तो ये तो था 3 वितर अगर पढ़ने हैं तो 2 सलामों से पढ़ने हैं और 2 तशहुदों से पढ़ने हैं। अलबत्ता 5 वितर, 7 वितर और 9 वितर ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार पढ़े हैं। मामूल इमामुल अंबिया का जिंदगी भर का वो 1 वितर था 2-2 रकतों के बाद। 5, 7 और 9 ये कभी कभार पढ़े हैं। 5 में भी आखिरी रकत में एक ही तशहुद है। 7 वितर इकट्ठे पढ़ने हो एक सलाम से तो उसमें भी एक ही तशहुद है आखिरी रकत के बाद। और अगर 9 वितर इकट्ठे पढ़ने हैं, सुनन नसाई में हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकतें पढ़ी, मुसलसल तशहुद नहीं बैठे, 8वीं के बाद तशहुद बैठे और फिर सलाम फेरने के बगैर उठ गए और 9वीं रकत जो है ना अपने वितर की पढ़ी। तो 9 जब वितर इकट्ठे पढ़ने हैं तो फिर 2 तशहुदों और 1 सलाम से हैं। ये है वितरों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अब रहा कुनूत वितर, ये रुकू से पहले है या रुकू के बाद है? वितरों की कुनूत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू से पहले ही साबित है। काना यकनुतो कब्ल रुकूए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है कि रुकू से पहले कुनूत करते थे। हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उनकी भी हदीस है, कहते हैं अल्लामानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब मैं वितर की आखिरी रकत में किरात से फारग हूं तो मैं कहूं अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत। तो ये रुकू से पहले किरात से फारग होने के बाद है। ये हदीस भी सही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में। आसिम कहते हैं मैंने अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से पूछा कुनूत के मुतालिक कि कुनूत रुकू से पहले है या बाद में है? तो अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया रुकू से पहले। तो वो साइल कहते हैं कि फलां बंदा आपका नाम लेकर रुकू से बाद बयान करता है। उन्होंने कहा वो झूठ कहता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 1 महीना की थी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के फरमान का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुकू के बाद की है वो कुनूत नाजिला थी। जब आपके 70 कुर्रा सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को धोखे से गद्दारी करके शहीद कर दिया गया तो मुसलसल 1 महीना 5 नमाजों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफरों के खिलाफ बद्दुआ की थी। रुकू के बाद हाथ उठाकर बुलंद आवाज से आप कुनूत पढ़ते थे और सहाबा पीछे आमीन कहते थे। वो कुनूत नाजिला है। जो कुनूत वितर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रुकू से पहले की है और हाथ बंदे बंदे की है। प्यारे पैगंबर से कुनूत वितर में रुकू से हाथ उठाना किसी एक रिवायत में सही सनद से साबित नहीं है। कुनूत नाजिला में हाथ उठाया जाता है, कुनूत वितर में बंदे बंदे हाथ कुनूत वितर पड़ी जाती है। आप हाथ बांध कर खड़े हैं, कुल वल्लाह पढ़कर फारग हुए हैं। फारग होने के बाद अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत, ये सारी कुनूत पढ़ के रफ़ा ईदान करके रुकू चले जाएं। ये है असल तरीका। सूरह इखलास से फारग होने के बाद अल्लाह अकबर कहकर रफ़ा ध्यान करके दोबारा हाथ बांध लेना, ये भी किसी सही सनद के साथ हदीस के जखीरे में मौजूद नहीं है। एक असर है वो बातिल है, सनद उसकी इंतहाई मुज़लिम है, सही सनद कोई नहीं है। बस बंदे बंदे हाथ रुकू से पहले कुनूत पढ़नी चाहिए। बाकी कुनूत वितर हर बंदे को अपनी अपनी पढ़नी चाहिए। इमाम अपनी कुनूत वितर पढ़े और मुक्तदी अपनी पढ़े। कुनूत वितर में भी अगर इमाम आहिस्ता पढ़ता है पीछे वाले भी आहिस्ता पढ़ लें, अगर इमाम ऊंची पढ़ता है तो पीछे वाले आहिस्ता ही पढ़ेंगे, अपनी पढ़ेंगे, वो आमीन नहीं कहेंगे। आमीन कहना कुनूत वितर में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से साबित नहीं है। हमारे बाज़ उलमा क़ियास करते हैं कुनूत नाजिला पर कि जब उसमें आमीन है, रुकू के बाद है, हाथ उठाकर है, तो इसमें भी हो सकता है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे पास मौजूद है तो अमल के होते हुए हमें कियास की जरूरत नहीं है। इसलिए ये कियास करना यहां पर दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर बंदे ने कुनूत नाजिला पढ़नी हो नमाज वितर में तो फिर रुकू के बाद हाथ उठाकर पढ़ सकता है। अलबत्ता कुनूत नाजिला जो है ना वो वितरों में भी पढ़ी जा सकती है। फर्जों में 5 में पढ़ी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बंदा वितर में भी पढ़ सकता है। तो
قنوت نازلہ اگر پڑھنی ہے تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر وطر بھی پڑھ لیں، نازلہ بھی پڑھ لیں، لیکن اگر اکیلی قنوت وطر ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے امام الانبیاء سے ثابت نہیں ہے، پھر وہ ہاتھ بندے رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہے بغیر پڑھ کر رفع دین کر کے رکوع جانا ہے۔ یہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطروں کا مسنون طریقہ، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات کی، اعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بعد میں حدیث میں ہے کہ وطر کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھی جائے، حدیث میں وطر کی ایک رکعت بھی ثابت ہے، لہذا ایک رکعت مناسب کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث میں ایک رکعت وطر نہیں ہے، حدیث میں جو آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، نبی ایک رکعت وطر پڑھتے تھے، یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے۔ پوری حدیث میں امام طحاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اوتر بواحدۃ توتر لکم ما صلیتم، ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنا دو۔ ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا، ایون کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو جائے، آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو، طاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو جہاں بھی یوتر بواحدۃ کا لفظ ہے وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے کہ یوتر بواحدۃ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں مطلب یہ کہ ایک رکعت کے ذریعے پچھلی دو رکعتوں کو وطر بنا دو، کیونکہ دو رکعتیں ایون تھی، ایک کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا؟ اور یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وطر پڑھتے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے، صحیح ہے نا، ایک رکعت وطر پڑھتے تھے۔ یوتر بواحدۃ کا مطلب ایک رکعت وطر بھی آتا ہے اور ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جفت بنانا بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں۔ تو احناف کا مستدل صحیح مسلم کی حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، تین رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو۔ تو اب اس میں بھی یہ امکان ہے کہ تین رکعتیں پڑھتے تھے یا زیادہ، لیکن حضرت عائشہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تین رکعتیں ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ، اور فرمائے بسلام، ایک سلام کے ساتھ، یعنی درمیان میں سلام بولو بھائی نہیں۔ اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ رہا یہ مسئلہ کہ بتسلیمتین کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ دو سلاموں کے ساتھ، بھائی دو دفعہ سلام ہے نا، دو رکعت کے بعد بھی اور آخری رکعت کے بعد بھی، تو وہاں دو سلام، یہ جو التحیات ہے نا اس کو بھی سلام سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، تو دو سلام کا مطلب وہاں دو قعدے، نہیں آ رہی بات؟ تو وطر کے بارے میں بہت ساری مختلف روایتیں جن میں بڑا تعارض ہے آپس میں، ان تمام روایتوں کو اگر آپ تطبیق دیں تو وہ تطبیق میں جتنا بہتر طریقہ امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے، ہماری رائے میں اس سے بہتر طریقہ کسی اور نے اختیار نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے متفق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ اس طرح سے اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں کہ لوگ حنفیوں کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں، اور وہ یہ سمجھیں لوگ کہ ان بیچاروں کو تو بخاری کی یہ جو ایک رکعت والی حدیث ہے اس کا بھی نہیں پتا، تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے، آپ کی جہالت ہے کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ جہل مرکب اس جاہل کو کہتے ہیں جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جاہل ہوں۔ تو آپ کو تمام ائمہ کے استدلال معلوم ہونے چاہیے کہ کس نے کس طریقے سے استدلال کیا، اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر، بہت مشکل ہے سمجھانا، اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر۔ تو ہاں بعض صحابہ سے ثابت ہے، تو ایسے تو ہمارا عمل بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، تو صحابہ میں مسئلہ اختلافی تھا۔ تو لوگ جو ہے نا مجتہدین سے بدگمان کرتے ہیں، ایک طرف کی روایت پیش کرتے ہیں، اور عوام تو اتنی جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں، اور پھر ایسی عوام اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ محقق ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ محقق ہے جس کو کم بخت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ترجمہ جو کر رہا ہے یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ ایک دفعہ ایک یورپ سے امریکہ سے ایک صاحب آئے، خون پینا شروع کر دیا میرا، اور وہی کہ وطر تو ایک رکعت ہے، ایک رکعت ہے، ایک رکعت ہے، رٹا لگایا انہوں نے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے ایک رکعت آپ کا اگر
اطمینان ہے تو آپ ایک رکعت پڑھیں, ہم تو حرمین میں بھی ایک رکعت پڑھتے ہیں, تو اختلافی مسئلہ ہے. اس نے کہا پھر آپ کیوں 3 پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ 3 پڑھنی چاہیے, اس میں احتیاط, کیونکہ 3 جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس طرح سب کے نزدیک وتر ہو جاتا ہے. امام شافعی کے یہاں بھی ہو جائے گا, امام احمد کے یہاں بھی. یہ والا جو طریقہ حناف نے اختیار کیا یہ بے غبار ہے, اس میں سب کے نزدیک وتر کی نماز ادا ہو جائے گی. اس میں اختلاف ہے, تو ہم نے کہا یہ اتفاقی طریقہ لے لیا ہم نے. نہیں وہ تو آپ بخاری کی حدیث میں. پھر میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہہ رہا میں تقلید وقلید نہیں کرتا, میں محقق ہوں, میں محقق. میں نے کہا اچھا آپ کی کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے ہیں بخاری میں آتا ہے نبی نے فرمایا 1 رکعت وتر پڑھو. میں نے کہا یہ ترجمہ انگلش میں یا اردو میں یہ بھی بخاری میں ہے یہ ترجمہ, نبی نے یہ ترجمہ کر کے دیا ہے؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے یہ تو جو بھی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں بڑے عالم ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب آپ اس ترجمے میں ان عالم کی تقلید کر رہے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط, آپ تقلید کر رہے ہو. تو تقلید تو کر لی نا آپ نے. کہہ رہے نہیں دینی مسائل میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے, ترجمے میں تقلید ہو سکتی ہے. میں نے کہا ترجمے کی بیس پہ ہی تو آگے وہ مسئلہ کی بنیاد ہے, بیس میں تقلید کر لی جو اس سے بڑی تقلید ہے بھائی, آپ کی تو بنیادوں میں تقلید گھسی ہوئی ہے. میں نے کہا تو میں نے کہا بھائی فنٹر گیری اچھا کام نہیں ہے. آپ یہ بولو کہ چونکہ امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے تو ان کی تحقیق یہ ہے, تو میں جاہل آدمی میں ان کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں, آپ اگر کسی اور کی تحقیق کو فالو کرتے ہو مولوی صاحب تو ہمیں بھی قبول. ایسے کرو گے تو میں نے کہا امت میں جوڑ بھی رہے گا اور امت تمیز سے زندگی بھی گزارے گی. یہ فنٹر گیری میں نے کہا آپ جیسوں پہ سوٹ نہیں کرتی. پھر میں نے ان کو کہا کہ جو اوتر بواحدتن ہے تو اوتر بواحدتن کا مطلب جفت کو کیا بنا دے, ایک کے ذریعے طاق بنا دو, ایون کو کیا بنا دو, آڈ بنا دو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر, اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو قبول کرتا ہے, پسند کرتا ہے. دیکھو مغرب کی نماز دن کی نمازوں کی انتہا پہ ہے, اس کو بھی وتر بنایا گیا, اور یہ جو وتر کی نماز ہے یہ رات کی نمازوں کی انتہا پر ہے, لہذا اس کو بھی کیا بنایا گیا, طاق بنایا گیا ہے, تاکہ اینڈ کس پر ہو. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ مفتی عبد الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سنی, اور مفتی طارق مسعود کی بھی آپ نے حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سنی. تو ناظرین اگر صحیح البخاری کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر تو صاف احادیث ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی وتر پڑھا ہے. تو ناظرین اس میں کیا عرض ہے کہ ایک وتر ہم پڑھ نہیں سکتے, جیسا کہ آپ نے پیچھے بھی ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ مفتی طارق مسعود نے خود ہی کہا کہ عشاء کی تو صرف 6 رکھتے ہیں. تو خیر ناظرین مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے, اور اللہ پاک قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق دے, اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.